عزیز ساتھیوں، ملک اور قوم اور ریاست کا جو تصور ہے وہ سائنٹیفک بھی ہے، افسانوی بھی ہے، فکشنل بھی ہے۔ جب یہ ریاستیں یعنی ملک، ممالک، یہ تاثر ڈیولپ ہوا تھا نیشنز بنانے کا کہ ہم ریاست بنائیں اور ریاست کی شناخت ہو اور پھر اس کا نظام چلے، تو علامہ اقبال نے اس تصور کو جو ہے اپوز کیا تھا اور کہا تھا کہ اس تصور کے نتیجے میں جو ایک مصنوعی ماحول بنے گا اس سے نقصان بہت ہوگا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ وائز لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ عقل اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ طاقتور لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے نا تو وہاں طاقت کے بل پہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایسے معاشرے جن کی اپنی ایگزسٹنس کی جو ویژن ہے وہ بھی واضح نہ ہو، مبہم ہو، ان کے درمیان طاقت کی بات کرنا، وزڈم کی بات کرنا، یہ ایک افسانوی عمل ہے۔ اب افسانہ تو یہ بھی ہے کہ دنیا میں پہلا ملک بنا ہمارا اور یہ بنا اسلام کے نام پہ، دو قومی نظریہ۔ افسانہ تو یہ بھی ہے، لیکن یہ ایک وائز آدمی کا خیال بھی ہے۔ لیکن وائز آدمی کی وزڈم اس کے دل اور دماغ میں رہ جاتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں پی ایچ ڈی کے کتنے مقالے لکھنے پڑتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سرحد سندھ، بلوچستان، پنجاب میں مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی، اور یہاں پہ جو انہوں نے سیکھا ہے انگریز کی حکومت کے درمیان رہتے ہوئے رضاکارانہ طور پہ اسلام پہ عمل کرنا، تو اس کے تجربات سے یہ سینٹرل ایشیا میں تبلیغ کریں گے اسلام کی، اور اس طریقے سے عرب امپیریلزم کے الزام سے بھی انہیں نجات مل جائے گی۔ ہندوستان بھی محفوظ رہے گا اس لیے کہ اس پہ حملے نہیں ہوں گے۔ ہندوستان کے اندر جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گی کہ ہمارا پوچھنے والا ایک خطہ موجود ہے پاکستان کی صورت میں۔ یہ تو تعمیری سوچ تھی۔ اس تعمیری سوچ کو جب ہم نے پاکستان کی صورت میں ڈھالا تو پھر ایسے معاشرے کو تشکیل دینا خود ایک اچنبا بن گیا۔ زبان کی بنیاد پہ ہم نے اسلام کے تشخص کو کمپرومائز کر دیا۔ مسلم لیگ بنانے والے مینلی جو ہیں وہ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس تصور کو جلا بھی بخشی تھی، اور پھر ہندوستان میں جس وقت اردو زبان پہ جھگڑا شروع ہوا اور گاندھی نے کہا کہ یہ اردو جو رسم الخط ہے یہ قرآن کا ہے، ہم سنسکرت کا جو ہے طرز اسلوب اپنائیں گے، تو وہاں پہ آپ دیکھیے کتنی بڑی جنگ ہوئی اور اردو نے پورے معاشرے کو اکٹھا کر دیا۔ لیکن پاکستان بنایا تو زبان کی بنیاد پہ جو ہے آپ نے بالآخر ملک توڑ دیا۔ پھر عجیب بات تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں جو سوچ ملی ہے اور سوچ نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے۔ ملک در حقیقت آیا فوج کے ہاتھ میں، قائم ہے فوج کے ہاتھ سے، قائم رہے گا فوج کے پاس۔ ریاست کا جو حقیقی کنٹرول ہے نا وہ پاک آرمی کے پاس ہے، اور پاک آرمی ایک منظم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس لیے کہ کسی ملک میں جو فوج مستحکم نہ ہو وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جرمنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے فرانس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کی فوجیں منظم، مؤثر اور مضبوط نہیں ہیں، ان کا دفاعی نظام درست نہیں ہے، تو وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے قیام اور ریاستی دوام کے لیے فوج کا منظم اور متحرک ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن عسکریت ایک عنصر ہے اور وہ ضروری ہے۔ جو لوگ سیاست کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو اپنے معاملات نبھاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے
کہ ریاست یا حکومت کے معاملات اس وقت چل سکتے ہیں جب سٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ ملا کے چلیں گے. اس لیے کہ سٹیک ہولڈرز کے بغیر گورنمنٹ کا نظم چل ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹو کو لے کے چلیں گے, جوڈیشری کو لے کے چلیں گے, لیجسلیچر کو لے کے چلیں گے, اپوزیشن کو بھی لے کے چلیں گے. جس ملک کے سیاستدان وزڈم کا مظاہرہ نہیں کرتے, آئین اور قانون کے تحت خود کو پابند نہیں بناتے, وہاں پہ انہی سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انہی کی سزا پوری قوم کو اٹھانی پڑتی ہے. ایک بات میں آپ کو کہوں, ذوالفقار علی بھٹو واز اے جینیس. ہی واز اے جینیس. لیکن آپ یہ دیکھیے توازن قائم نہیں رہ سکا. ضیاء الحق آ گئے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو لوٹی تو پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ باوجود اس کے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے, انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ انتقام کی سیاست نہیں چلے گی. یہ گارنٹیز دی, اور ان گارنٹیز کے نتیجے میں محترمہ آئیں اور انہوں نے جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ قائم کیا. لیکن ہمارے ملک میں پرابلم ایک بن گیا, اور پرابلم یہ بن گیا کہ یہاں پہ قوم کا مال کرپشن کی نظر ہو گیا, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ہو, چاہے کاروباری لوگوں کا اقتدار پہ مسلط ہونا ہو, چاہے خزانے کو ان کا اپنے حق میں استعمال کرنا ہو. پٹواری سے لے کے جج تک, جج سے لے کے حکمران تک, کسی بھی افسر کے تقرر میں ان کاروباری لوگوں کا اثر بڑھ گیا. یہی وجہ ہے کہ چینی کے کارخانے ہو تو ان کے, گندم کی ترسیل ہو تو ان کی, سریے کا معاملہ ہو تو ان کا, روڈز بنانے ہو تو کاروبار ان کے ہاتھ میں, پل بنانے ہو تو وہ انہوں نے بنانے ہیں, ٹھیکے دینے ہیں تو انہوں نے دینے ہیں. سارے کاروبار کو کنٹرول کر کے, اثاثوں کو گلوبلائز کر کے اپنی ذات اور اپنی منفعت کے لیے کام کرنا لیگلائز ہو گیا. کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا, آپ تو اقتدار میں آ جائیں تو اپنا کاروبار بھی نہیں کر سکے. یہ تو آئین کے بنیادی اصول ہیں, لیکن ان اصولوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جب عمل درآمد نہیں ہوا تو نتیجہ کیا نکلے؟ عدلیہ نے کہا کرپشن ہے, حکومت کو ایک مرتبہ ختم. پھر کہا آمریت ہے, حکومت کو دوسری مرتبہ ختم. پھر کہا کرپشن ہے, نیب کے کیسز ہیں. پھر کہا کہ صادق اور امین نہیں ہے. یہ سارے عوامل مستقل ہوتے رہے, لیکن آئیکونک پرسنالٹیز جو ہیں ان کے وجود کو کوئی بھی بندہ غیر مستحکم نہیں کر سکا ہمارے ملک میں. یہ ایک حقیقت ہے. دنیا نے پاکستان کو پورٹری کیا کرپٹ ملک کی حیثیت سے. پھر یہی بات چلی کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا, اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ جو حکومت ہے اس نے یہی سلوگن ڈیولپ کیا کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا. کیسز اٹھائے, کیسزوں کو عدالتوں میں لے کے گئے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کیس تو بھلے عدالت میں لے کے چلے جائیں, لیکن آپ کا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے وہ اتنا پاورفل ہے ہی نہیں, اس میں اتنی امپاورمنٹ آئی نہیں ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے جسٹس تک رسائی ہو. میں تو 35 سال سے زائد عرصہ اس جوڈیشری میں گزار چکا. میں تو ابتدائی 2 مہینوں کے علاوہ کبھی بھی عدالت میں یہ سوچ کے داخل نہیں ہوا کہ یہاں پہ انصاف ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظم میں نقائص اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں آپ جورسپروڈنس کی بنیاد پہ ریگولیٹ کرنے کے لیے جب تک فوکس اپروچ نہیں قائم کریں گے نہیں ہوگا. آج پاکستان کی جوڈیشری دنیا میں کس ملک میں کھڑی ہے اپنے نظم کے لحاظ سے, اپنی کمپیٹنس کے لحاظ سے, وہ ہم سب کو پتا ہے. ہم ٹیل پہ ہیں. پھر فیصلے کرنے کی نسبت سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں ابھی بھی ڈیولپمنٹ کی راہ پہ چلنا ہوگا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مفاہمت جب نہیں ہوتی تو ٹکراؤ. گزشتہ حکومت نے کہا کہ این آر او نہیں ملے گا, جو نظام ہے اس نے کہا کہ این آر او ملے گا. ٹکراؤ ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ حکومت ختم. اب حکومت آ گئی.
اب کیا فیصلہ ہے؟ اب فیصلہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ اپنے لاء کے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا تھا، اور یہ وہ دورانیہ تھا کہ جب افتخار چودھری جو ہے ان کے لیے جوڈیشل موومنٹ چل رہی تھی، تو بحث چل پڑی کہ وہ بحال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا جی آج ہم نے آپ کو پکڑ لیا، آپ بتائیں کہ بحال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں بحال نہیں ہوں گے، اور انہیں بالکل بحال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال جو ہے نا وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا پوری کلاس ہنس پڑی، تو مجھے کلاس نے کہا کہ سر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ بحال ہو جائے گا، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں بحال ہو جائے گا۔ تو میں نے انہیں کہا یار ایسی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ملک میں ایک ہی دن میں معین قریشی کی صورت میں ایک نان سٹیزن ہمارا سٹیزن بن جاتا ہے، اس کے والد کی قبر بھی بنا دی جاتی ہے، اس کا پاسپورٹ بھی بن جاتا ہے، وہ آ کے ہمارے ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں سپریم کورٹ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتے ہو، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 اکثریت اسمبلی میں چاہیے، لیکن جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتے ہو، تو بات یہ ہے کہ پس پردہ آپ سٹیک ہولڈرز مل کے کوئی بھی فیصلہ کر لیں وہ ہو جائے گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جہاں تک کتاب کی بات ہے نا، سپریم کورٹ کی جب ججمنٹ آ جاتی ہے نا تو وہ ججمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ریویو فائل کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے، پھر اس پہ ریویو بھی آ گیا ہے، اور ریویو میں بھی فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ تو میں نے کہا لکھی ہوئی کتاب میں تو یہ ہے، اور ان لکھی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر یہی لوگ آپس میں مل جائیں گے تو وہ واپس آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب سٹیک ہولڈرز ملے وہ لے آئے واپس۔ اب آپ دیکھیے پرائم منسٹر نے ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا تھا، سٹار بھی لگا دیے تھے، نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا، یعنی پرویز مشرف معذور ہو گئے تھے۔ جب وہ اترے تھے ایئرپورٹ پہ تو پہلے ہی نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا ہوا تھا، لیکن آرمی اسٹوڈ بائی جنرل پرویز مشرف۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پریویل کیا، اور عدلیہ نے بھی انہیں انڈورس کیا۔ جو معاملات ہوتے ہیں نا، تو اس ملک میں جب سٹیک ہولڈرز انسٹیٹیوشنز آپس میں ملتے ہیں تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہیں، اور عدلیہ بھی فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے چیزوں کو آگے لے کے بڑھتی ہے۔ آصفہ جہانگیر مستقل کہتی رہیں کہ اس ملک کی جورسپروڈنس بنا دیں آپ، اس ملک کا ایک نظام تو بن جائے نا۔ ہمیں جورسپروڈنس ابھی تک ہم لوگوں نے اپنی ڈیولپ نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے جورسپروڈنس ڈیولپ کی ہے، اور وہ جورسپروڈنس ہے نظریہ ضرورت کی۔ ہماری یہی جورسپروڈنس ہے، ہم اس جورسپروڈنس سے باہر نہیں نکل سکتے، ابھی ہم اتنے توانا ہے ہی نہیں۔ چاہیے ایک بات ہوتی ہے ایز اٹ از، ایک بات ہوتی ہے اٹ ought to be like this۔ ہاں ہونا یہی چاہیے کہ نظریہ ضرورت پہ نہیں، جو لکھا ہوا ہے آپ اس پہ فیصلہ کریں، جو نہیں لکھا ہوا اس کے مطابق بچ جائیں، ڈو ایز از ریٹن ان دی کانسٹیٹیوشن۔ لیکن اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ لا اسٹیٹک تو نہیں ہے، زمینی حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو چاہے کوپ ڈی ٹیٹ ہو، چاہے ایوب خان کے مارشل لا کو تسلیم کرنا ہو، چاہے ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کے مارشل لا کو تسلیم کرنا ہو، چاہے پرویز مشرف صاحب کے اقدام کو تسلیم کرنا ہو، آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ نظریہ ضرورت، لا آف نیسیسٹی کو ملوز نظر رکھا گیا، اور نیشنل انٹرسٹ کو پہلے دیکھا گیا، اور یہ سبق ہمیشہ ہر ایک نے مانا بھی، یاد بھی رکھا، اور ہم تسلیم بھی کرتے ہیں۔ پاکستان فرسٹ، پاکستان فرسٹ، اس سے ہٹ کے کوئی آرگیومنٹ ہم جو ہے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ کبھی ہم تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ پہلے دیکھنا ہے۔ لیکن
نیشنل انٹرسٹ شیل بی انکلوسیو آف آل. اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس میں لے کے جانا ہوگا. سپریم کورٹ نے اب ٹھیک کہا اور وہ یہ کہا ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں اور آئین پہ عمل درآمد کی راہ جو ہے وہ ہموار کریں. اب سکور میکنگ جو ہے موجودہ حکومت کر رہی ہے. اچھا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس واقعے نے تو ہمیں ہلا کر دیا. اس واقعے نے تو ایک زلزلے کا سامنا ہمیں کروا دیا. تصور میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ جناح ہاؤس کی طرف کوئی جا کے اس کے سامان کو جو ہے نیست و نابود کوئی کرے گا. تصور میں بھی نہیں, ہل کے رہ گئے. جی ایچ کیو میں لوگ داخل ہو جائیں گے اور اتنی برداشت کا مظاہرہ ہوگا آرمی کی طرف سے بھی, یہ تو کبھی تصور میں بھی نہیں تھا ہمارے. یا کور کمانڈر ہاؤس میں جیسے لوگ چلے گئے, فوج نے وہاں پہ بڑی برداشت کا مظاہرہ کیا, یہ تو ہماری تصور میں بھی نہیں تھا. ریاست جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے اس میں تو یہ ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن پولیٹیکل پروسیس میں تربیت کا بھی تو فقدان ہے نا, عوام کی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے. جب فرسٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر وشنریز کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ہمیں تو دکھائی دیتا تھا, اس لیے کہ جس راہ پہ یہ چیزیں چل رہی تھی اس راہ نے جو ہے اس طرف لینڈ تو کرنا تھا, اب کر لیا. لیکن اب ہم ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے وہ جو سٹینڈرڈز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی صورت میں آئین میں مرتب ہیں, ہمیں اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کو آبزرو کیا جائے. پھر قانون کے مطابق جو ہے جہاں پہ جو ہے اطلاق ہوتا ہے عالمی لاء کا, تو وہ بھی اپنی جگہ ان اکارڈنس ود لاء, وہ بھی ظاہر ہے پروسیس میں آئے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک تعمیر کی راہ بھی نکلتی ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی حدود میں رہنا کیسے ہے. پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے دور سے گزر رہا ہے, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, ہم اس راہ سے بھی گزر جائیں گے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو ہمارے ملک میں کئی مرتبہ ڈیولپ ہوئے, افتخار چودھری کے دورانیے میں بھی ہوئے. ایکٹیویزم کا وہ بہت مظاہرہ کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم اتنی جذباتی اور اتنی موقع شناس ہے کہ وہ حالات کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے. افتخار چودھری کو جب 7 تاریخ کو جو ہے کہا گیا کہ ریزائن کرو, انہوں نے ریزائن نہیں دیا اور کہا کہ میں فیس کروں گا. 8 تاریخ کو میں نے بار میں یہ خطاب کیا تھا کہ افتخار چودھری نے بہت بہادری کا کام کیا ہے کہ ریزائن نہیں کیا اور اس نے کہا کہ میں فیس کروں گا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب صدارت سمیت ہر ایوان جو ہے وہ عدالت کے سامنے جواب دہ ہوگا. میری اس بات کو نیوز نے اور ڈان نے رپورٹ بھی کیا تھا. لیکن ہوا کیا, یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ جو ہے باتوں کو فسانہ بنا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اس کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہے, تو انہوں نے مجھ پہ یہ چارج لگایا کہ اس کا تعلق چونکہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اس نے جو ہے افتخار چودھری کے خلاف بات کی ہے. حالانکہ میں نے تو کہا تھا بہادری کا کام کیا اس نے. اور میں نے بہادری کا کام کہا کیوں تھا, اس لیے کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے اس تجربے کا سامنا میں نے بھی کیا تھا اپنی زندگی میں. اور جب کرائسس کا سامنا کیا جاتا ہے نا تو بڑے بڑے واقعات مرتب ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ان کرائسس کا مقابلہ میں نے کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے میرا لائسنس سسپینڈ کر دیا تو پھر اس لائسنس سسپینڈ کرنے کے بعد میں نے عدالت میں پٹیشن فائل کی تھی, کسی اور نے نہیں. اور میں نے کیوں پٹیشن فائل کی تھی, اس لیے کہ میں نے ابوالکلام آزاد کو پڑھا ہوا تھا, مولانا محمد علی جوہر کو پڑھا ہوا تھا, میں نے گاندھی کی سیاست دیکھی تھی, میں نے قائد اعظم کی تقاریر کو ٹریک ڈاؤن کیا ہوا تھا, میں نے ان تمام بہاؤ کو جو ہے دیکھا ہوا تھا کہ آپ کس طریقے سے گریس کے ساتھ سچویشنز کو فیس کرتے ہیں. اور پھر جس وقت میں عدالت کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو میرے مد مقابل لطیف افریدی صاحب تھے, میرے مد مقابل محترم قاضی صاحب تھے, میرے مد مقابل قیصر رشید صاحب تھے جو ابھی چیف جسٹس کے منصب سے گزرے ہیں. اور اس وقت جو بینچ کر رہا تھا, ہیئرنگ کر رہا تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ جناب دیکھیں میں نے تو یہ کہا تھا
کہ افتخار چودھری نے بہادری کا کام کیا، اس نے ریزائن نہیں کیا، اور کہا میں فیس کروں گا، اور اب پورے ملک کے ادارے عدالت کے سامنے جواب دیں گے۔ میں نے کہا جی میں نے تو یہ کہا تھا۔ پھر میری 2 مرتبہ ڈیبیٹ ہوئی، 1 گھنٹہ قاضی محمد انور صاحب سے وائس آف امریکہ پہ، یہی بات میں نے وائس آف امریکہ پہ بھی کی تھی۔ پھر اس کے بعد ٹی وی کے مذاکروں میں بھی میں نے یہی بات کی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو یہ بولا ہے، اب آپ مجھے بتائیں، کوئی مجھے ایویڈنس بتائیں کہ میں نے پرویز مشرف کے خلاف الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پہ کچھ بولا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جی ہاں بتائیں، کیا بولا بٹ صاحب نے؟ تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ابھی یہ اجلاس ہمارا ہو رہا ہے، ابھی ہم ان کا لائسنس بحال کرتے ہیں۔ میں اپنی بیگم کے ساتھ جا کے بیٹھا، مجھے سائڈ روم میں بٹھایا، اور پھر وہی افراد انہوں نے بار میں بہت نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ تو ہوا کیا؟ اس کے بعد then I took a stand and I took a stand کہ آپ نے مجھ پہ داخلہ بند کیا تھا، میں نے پوری ہائی کورٹ میں داخلہ بند کیا۔ میں نے اس وقت پہ پلی لی کہ جی بتائیں مجھے آپ اس بات کو کہ جو آپ کے چیف جسٹسز ہوتے ہیں آپ انہیں کیوں ایکٹنگ گورنر بنا دیتے ہیں، جبکہ اسپیکر کو بنانا چاہیے۔ اس دن کے بعد سے پھر میرے کہنے پر ایکشن ہوا، اور آج کے اس دن تک اس ملک میں پھر چیف جو ہمارا اسپیکر ہے وہی جا کے آپ کا گورنر بنا، ایکٹنگ گورنر، پھر عدلیہ سے کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو بہاؤ ہوتا ہے نا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا، ان میں بولنا آسان کام نہیں ہوتا، صحیح بات کرنا آسان کام نہیں ہوتی۔ اب میں اس بات کو لے کے چلوں کہ کنکلوڈ کروں، ہمارا گورنر ہے، اس نے اوتھ لیا تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرے، اس نے الیکشن جو ہے پرسکرائب پیریڈ میں نہیں کرایا۔ اب اس کی آئینی ویلیو کیا بنتی ہے؟ اٹ نیڈس ٹو بی ڈیٹرمنڈ۔ کیا حلف جو ہے وہ ویسی کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے آپ پوری قوم کے سامنے اوتھ اٹھاتے ہیں اور آپ اسے ایبروگیٹ کر دیں؟ اس کی امپیکٹ فیکٹر کیا ہوگا نظریہ ضرورت کے تحت؟ دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی انٹرپریٹڈ۔ اگر سپریم کورٹ کہے کہ کانسٹیٹیوشنل بریچ ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اٹ آلسو نیڈس ٹو بی ڈیٹرمنڈ۔ پھر جو دیگر معاملات جو درپیش ہو رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، اس ملک کے تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں، اس ملک کی حکومتیں ہماری حکومتیں ہیں، اس ملک کے سیاستدان ہمارے سیاستدان ہیں۔ آئیے آئین اور قانون کے مطابق اپنے عمل کو ریگولیٹ کریں۔ ہاں اپنے جو نظریات ہیں وہ ہمیں شیئر کرنے ہیں، لیکن شیئر ٹکراؤ کرنے کے لیے نہیں ہونے، بہتری کے لیے ہونے ہیں۔ یار دیکھو کتنے اچھے اچھے لوگ پالیٹکس میں ہوا کرتے تھے، کتنی ان کی عزتیں ہوتی تھیں۔ خان اعظم خان عبدالقیوم خان کو دیکھو، جان سے گئے، 15,000 روپے ان کا ٹوٹل سرمایہ۔ لیاقت علی خان کو دیکھو یار، پھٹی ہوئی بنیان، 32.5 روپے ان کی جیب سے نکلے یار، ملک کا وزیر اعظم۔ ذوالفقار علی بھٹو تھا، کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہوا اس پہ۔ اور آج تو چوری جو ہے وہ تو ایک سمارٹنس بن گئی ہے، لوٹ مار، یہ تو ایک سمارٹنس ہے۔ لوگ جو ہیں جرم کو جرم نہیں سمجھ رہے۔ تو آئیے یہ وقت ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں، خود کو کنورسنٹ کریں، خود کو یکجا کریں، پازیٹیوٹی کے ساتھ سوچیں، معاملہ فہمی کی طرف بڑھیں، اور اس ملک کو گل و گلزار بنائیں، انتقام کی سیاست سے گریز کریں، اور خرابیوں کو بھی تعمیر کی طرف لے جائیں۔ اس لیے کہ نظریات کا ہونا قوم کی اٹھان کی ضمانت ہوتی ہے۔ وی نیڈ اے ساورن کنٹری، وی نیڈ رول آف لا، وی نیڈ our allegiance and faith to Almighty Allah. We need to be one. We need to be united. Pakistan Zindabad.